بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ارسطو کا نظریہ تعلیم۔ افلاطون کی طرح ارسطو بھی تعلیم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ افلاطون کے تعلیمی نظریات اس کی دو مشہور تصانیف سیاسیات اور اخلاقیات میں پائے جاتے ہیں۔ ارسطو نے اپنی مایہ ناز کتاب اخلاقیات میں انسانی کردار کے اصولوں پر خوب روشنی ڈالی ہے۔ ارسطو کا خیال ہے کہ تعلیم مملکت کی اصلاح کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اپنے تعلیمی نظریات کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے ارسطو نے انسانی روح کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، پہلی عقل فعال، دوسری انفعالی عقل۔ بہترین تعلیم وہی تصور کی جاتی ہے جو روح، جسم، عقل فعال اور انفعالی عقل کی تربیت پر مشتمل ہو۔ ارسطو کا خیال ہے کہ زبردست جسمانی تعلیم ہے، سائنس اور فلسفہ فعالی عقل کے لیے بہت ضروری ہے۔ انفعالی عقل کے لیے موسیقی اور ادب کی تعلیم بے حد ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اخلاقی تعلیم انفعالی عقل کے لیے کافی اہم ہے۔ ارسطو اپنے استاد افلاطون کی طرح جسمانی تعلیم پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے پہلے جسمانی تعلیم ملنی چاہیے، کیونکہ بچوں کے کردار اور شخصیت کو بہترین بنانے کے لیے اخلاقی تعلیم بہت ضروری ہے۔ لہذا اخلاقی تعلیم والدین اور حکومت دونوں کا فرض ہے۔ اخلاقی تعلیم بچوں کے کردار میں پختگی پیدا کرتی ہے، جبکہ جسمانی تعلیم ان کو بہادر اور نڈر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ کیونکہ موسیقی روح کی غذا ہے، لہذا اخلاق کی تعلیم میں موسیقی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ارسطو نے عورتوں کو اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عورتوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ عورتوں کے لیے اعلیٰ تعلیم بیکار ثابت ہوتی ہے۔ لہذا ارسطو کا نظریہ تعلیم صرف مردوں کے لیے ہے۔ اس نے اپنے نظام تعلیم میں سائنس، منطق، طبیعت اور علم نجوم کی تعلیم پر بہت زور دیا ہے۔ وہ اس علم کو انسانی کردار اور اخلاق کی تعلیم کے لیے اہم قرار دیتا ہے۔ ارسطو کا خیال ہے کہ اعلیٰ تعلیم کا انتظام کرنا ریاست کا اولین فرض ہے، کیونکہ ارسطو نے جسمانی اور دماغی صلاحیتوں کی بنیاد پر انسانوں میں تفریق کی ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ صرف آزاد شہری ہی جو اعلیٰ دماغی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تعلیم صلاحیتوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ ارسطو مساوات کا قائل نہیں تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ غلاموں کو صرف دستکاری کی تعلیم ملنی چاہیے، لیکن آزاد شہری کا نظام اس کی فطرت اور بالغی کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ افلاطون کی طرح ارسطو بھی تعلیم کو عمر کے لحاظ سے مختلف حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ آئیے ناظرین بات کرتے ہیں ارسطو کے طریقہ تعلیم کے اوپر۔ ارسطو کا طریقہ تعلیم 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا تعلیمی مرحلہ، یہ مرحلہ روز پیدائش سے لے کر 7ویں سال کے آخر تک ہے۔ اس مرحلہ میں بچوں کو خوب خوراک دی جائے اور انہیں جسمانی ورزش کروائی جائے۔ صحت مند جسم کی بدولت صحت مند ذہن پیدا ہوتا ہے۔ بچوں کو برے قسم کے اثرات سے اپنی مدافعت کرنا بھی سکھایا جائے۔ 5 سال کی عمر تک انہیں صرف کھیلنے کودنے دیا جائے۔ انہیں غیر مناسب کہانیاں پڑھنے اور غیر اخلاق اشیاء کے مناظر سے بچایا جائے۔ یہ پہلا تعلیمی مرحلہ گھر پر ہی طے ہونا چاہیے۔ دوسرا تعلیمی مرحلہ، 8 سال کی عمر سے 14 سال کی عمر تک کے بچوں کو عملی طور پر کام کر کے اس علم سیکھنا چاہیے اور بحث و تمہیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جمناسٹک پر توجہ دی جائے اور موسیقی سکھائی جائے۔ اس مرحلہ کی تعلیم کا مقصد انسانی جسم کی متناسب پرورش ہے۔ اس مرحلہ میں علم ہندسہ، ریاضی اور علم نجوم کی تعلیم ہو۔ تیسرا تعلیمی مرحلہ، یہ مرحلہ 14 سال کی عمر سے 21 سال کی عمر تک ہے۔ اس مرحلہ میں ان میں ریاست کی خدمت کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ انہیں سکھایا جاتا ہے کہ وہ جوانی میں ریاست کی اطاعت کریں اور بڑی عمر میں حکومت کریں۔ اس مرحلہ میں ذہنی ارتقاء پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ اس مرحلہ میں فلسفہ، طبیعت اور دیگر سائنسی علوم کا آغاز ہو۔ ارسطو ریاستی انتظام کے زیر سایہ ہونے والی تعلیم کا حامی ہے۔ اس کے مطابق تعلیم کا مقصد شہری کی ریاستی دستور کے مطابق تربیت کرنا ہے۔ تعلیم عوامی اور سب کے لیے برابر ہونی چاہیے۔ تعلیم سب سے پہلے جسم کی، پھر اشتہا کی اور پھر فہم و ادراک کی ہونی چاہیے۔ ارسطو چونکہ افلاطون کے نظریات سے بہت زیادہ متاثر تھا، اس وجہ سے یہ نظام تعلیم افلاطون کے تعلیمی نظریات کے عین مطابق ہے۔ افلاطون کی طرح ارسطو کے نظریات نے بھی یورپ میں بہت گہری جڑیں پکڑی تھیں۔ اس کا نظام تعلیم انسان کی صلاحیتوں کی صحیح نشو و نما کرتا ہے۔ آئیے ناظرین اب ارسطو کے نظریہ تعلیم کی خصوصیات کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلی خاصیت، ارسطو کے خیال کے مطابق تعلیم کی بنیاد مادہ ہے اور مادہ کے لیے مشاہدات و تجربات ضروری امر ہیں۔ اس لیے اشیاء کی حقیقت جاننے کے لیے استقرائی طریقے اختیار کیے جائیں، یعنی انڈکٹیو میتھڈ یوز کیا جائے۔ ارسطو نے حواس خمسہ کے ذریعے اشیاء کی حقیقت و نوعیت معلوم کرنے پر زور دیا ہے۔ دوسری خاصیت، ارسطو نہ صرف مادہ پر زور دیتا ہے بلکہ اس کو ایک ذریعہ بھی قرار دیتا ہے۔
اس لیے وہ اپنے تعلیمی نصاب میں روحانی و اخلاقی کردار کے ساتھ ساتھ مادی چیزوں کو بھی شامل کرتا ہے۔ تیسری خاصیت، ارسطو کا نظام تعلیم بھی افلاطون کی طرح منزلوں پر مبنی ہے، لیکن اس کے نظام تعلیم کی آخری منزل افلاطون کے اصولوں پر مبنی نہیں ہے، بلکہ آخری تعلیمی منزل جو اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کی نشو و نما پر مبنی ہے، آزاد شہریوں کے لیے وقف ہے۔ علاوہ ازیں اس کی تمام تعلیمی منزلیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ چوتھی خاصیت، ارسطو کو حقیقت پسند مفکر کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ ارسطو کا تعلیمی عمل سائنٹیفک بنیادوں پر استوار ہے اور وہ تعلیمی حقائق کی دریافت کے لیے مشاہدات و تجربات کو ضروری سمجھتا ہے۔ پانچویں خاصیت، ارسطو کے تعلیمی نظریات کی بنیاد اس کے فلسفہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ارسطو کے نزدیک فرد مادی اشیاء کے علوم کے ذریعے حقیقت کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ ایک قوت حقیقی ہے اور باقی اشیاء اس حقیقت کی قوت کا پرتو ہے۔ چھٹی خاصیت، افلاطون کے برعکس ارسطو کے نزدیک تعلیم کے مستحق صرف آزاد شہری ہیں اور آزاد شہری صرف یونان کے باشندے ہیں، غیر یونانی کو تعلیم کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ساتویں خاصیت، ارسطو نے نصاب کی تدوین بتدریج کی ہے اور ابتدائی تعلیمی منزل سے لے کر آخری تعلیمی منزل تک تعلیمی عمل میں ایک نصابی تسلسل قائم کیا ہے۔ جی ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ ارسطو کے نظریہ تعلیم میں خامیاں کون سی ہیں۔ پہلی خامی یہ ہے کہ ارسطو نے عورتوں کو تعلیم سے محروم رکھا ہے۔ دوسری خامی یہ ہے کہ تعلیم پر ایک طبقہ کی اجارہ داری قائم رکھی ہے۔ تیسری خامی، غلامی کی حمایت کی ہے، یعنی تعلیم کے دروازے غلاموں پر بند کر کے ان کی قدرتی صلاحیتوں کے خاتمہ کی حمایت کی ہے۔ چوتھی خامی، فنی اور عملی تعلیم و تربیت کو حقیر سمجھا اور اسے ادنا قرار دیا ہے۔ ارسطو کا مدرسہ لائسم، ارسطو نے یہ مدرسہ 335 قبل مسیح میں قائم کیا۔ اس وقت ارسطو کی عمر 50 سال تھی۔ جلد ہی یہ ادارہ علم و حکمت کے لیے دور دور تک مشہور ہو گیا، یہاں تک کہ ارسطو کا یہ مدرسہ افلاطون کی اکیڈمی کا حریف سمجھا جانے لگا۔ دونوں مدرسوں میں فرق یہ تھا کہ رئیسوں کے بچے اکیڈمی میں داخلہ لیتے اور غریب اور درمیانے درجے کے لوگوں کے بچے مدرسہ لائسم میں تعلیم حاصل کرتے۔ اس مدرسے کو ارسطو نے فلسفہ حیات اور تعلیمی مسلک کی ترویج کا مرکز بنایا اور تعلیم و تحقیق میں مشغول ہو گیا۔ وہ کبھی اطمینان سے بیٹھ کر درس نہیں دیا کرتا تھا، بلکہ مدرسہ کے باغوں کی روشوں پر چہل قدمی کرتا ہوا اپنے افکار کے موتی بکھیرتا تھا، جنہیں اس کا شاگرد چن لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ارسطو اور اس کے شاگردوں کو مشائبی یعنی چلنے پھرنے والا کہا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ ارسطو کے طریقہ تعلیم پر تنقید کیا کی گئی ہے۔ پہلی تنقید یہ ہے کہ ارسطو نے تعلیم کے موضوع پر نامکمل بحث کی ہے اور موضوع کو ادھورا چھوڑ دیا ہے۔ دوسری تنقید یہ ہے کہ ارسطو نے موسیقی کو غیر ضروری اہمیت دی ہے اور اس طرح تعلیم کے صرف ایک پہلو پر زور دیا ہے۔ تیسری تنقید، ادب اور فنون لطیفہ کو معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ چوتھی تنقید، ارسطو نے قومی لازمی اور یکساں تعلیم کو صرف شہریوں تک محدود کیا ہے۔ اس طرح شہریوں اور غیر شہریوں میں دیوار امتیاز کھڑی کی ہے اور افتراق کی جڑ بوئی ہے۔ جی ناظرین، آپ کو آج کا میرا یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں تھوڑا سا بھی اضافہ ہوا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کے اوپر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور ملتے رہیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔